اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا تھا جو یتیم تھی اور اس کا باپ مزدور تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد ازاں وڈیرے نے اسی یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا، اور جب اپنی ہوس مٹا چکا تھا تو اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا بھی چکا تھا، تو اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسی لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی اور مجبوراً اسے لڑکی کو والدہ کے ساتھ لڑکی کو لے کر ہسپتال جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنے والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے ہسپتال میں ہی دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد شاہ نواز کو کہا کہ اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار منہ اور جیب بھر کر رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے دیا۔ کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لڑکی کے والدہ کے شور مچانے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کے حکم دیا اور درندے نما گارڈز بنا صنفی امتیاز جانے عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے ہسپتال سے باہر پھینک آئے۔ لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی۔ علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی خودکشی کر گئی۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا اور لڑکی بھی مر گئی۔ تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کر رشوت وصول کی اور ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ میں فیملی کے پاس منتقل ہو گئے۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پلی بڑھی تھی، والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود کا ہونا تھا۔ انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپتال بنایا تھا جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا تھا، مگر بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر ہسپتال سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوں اونے پونے داموں ہسپتال بیچ کر بیٹی کو رقم دی گئی اور باپ اسی صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس کی ساری زندگی کی حرام کی کمائی محض 1 سال میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر لیا اور بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے فالج زدہ وجود کو ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک ان کی لاش ان کے بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی اور بیٹا آج آنے کل آنے اور لاش وصول کرنے کا کہتا رہا۔ مجبوراً جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ حالت میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو غسل اور کفن دلوایا، ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس مقتولہ کی ماں کو دھکے دے کر ہسپتال سے نکالا تھا، اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر تم نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی ہے، خدا تم پر قبر کی زمین تنگ کر